سورۃ شعراء مکی سورت ہے. سورۃ طٰہٰ کے بعد سورۃ الواقعہ نازل ہوئی اور سورۃ الواقعہ کے بعد سورۃ الشعراء. 11 رکوع ہیں، 227 آیات ہیں، 1279 کلمات ہیں اور 5540 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. طاسیم میم. حروف مقطعات. حروف مقطعات جو الگ الگ کر کے لکھے جاتے ہیں حروف ہجاء ہیں، الفابیٹس یا لیٹرز. ان کے معنی کے بارے میں کئی ایک آراء پائی جاتی ہیں. ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف حروف ہجاء ہیں اور ان کا کوئی بھی معنی نہیں. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ معنی تو ہے لیکن صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں اتاری جو بالکل بے معنی ہو. تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ معنی ہے اور لوگوں نے معنی متعین کرنے کی کوشش بھی کی. کبھی کہا کہ ان میں سے بعض حروف اللہ کا نام ہے، بعض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے یاسین یا طٰہٰ. کبھی کہا کہ وہ سورت کا، اور کبھی امت کی مدت وغیرہ کا ذکر اس سے متعین کرنے کی کوشش کی. بہرحال لوگوں نے اپنے اپنے طور پر ان کے معنی بھی متعین کرنے کی کوشش کی. چوتھے گروہ کی رائے یہ ہے کہ اس معاملے میں چونکہ ہمارے پاس کوئی حتمی علم نہیں، لہٰذا ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور اپنی طرف سے کوئی بھی معنی نہیں دینے چاہیے، اور یہ بھی ہمیں کہنے کا حق نہیں کہ کوئی معنی نہیں. تو اگر دیکھا جائے تو اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. بہرحال ایک بات جو سامنے نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہم جتنے بھی الفاظ بولتے ہیں وہ سب کس سے مل کر بنتے ہیں؟ انہی حروف سے مل کر بنتے ہیں، حروف ہجاء سے. اور انہی حروف کی ترتیب کے بدلنے سے بعض اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے عین لام میم کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، عین میم لام کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، لام میم عین کا معنی پھر کچھ اور ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پر معلوم ہے ان حروف کے صحیح معنی کیا ہیں، لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ انہی حروف کی ترتیب سے جو الفاظ بنے ہیں اور ان الفاظ سے جو عام زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، قرآن پاک کی یہ آیات بنی ہیں. اور ایسی آیات جس نے لوگوں کو 1400 سال سے چیلنج دے رکھا ہے کہ تم ایسا کلام پیش کر کے دکھاؤ. اور خاص طور پر سورۃ الشعراء کے شروع میں حروف مقطعات کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کون سے لوگ تھے؟ جیسے شعراء. تو اس کتاب نے شعراء کا منہ بھی بند کر دیا، یعنی ان کو بھی لاجواب کر دیا، اور بڑے بڑے شعراء نے اس کے بعد شعر و شاعری کرنی چھوڑ دی. ہر دور کی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اس دور کے لوگوں کے لیے ایک فتنہ بن جاتی، جیسے آج کے دور میں کمیونیکیشن کے ذرائع. تو اسی طرح اس دور میں شعر و شاعری ایسی چیز تھی. تو اس شعر و شاعری کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسا ایسا کلام نازل کیا پھر جس کے مقابل وہ کچھ پیش نہ کر سکے. تو پھر بات یہ ہے کہ یہ حروف جو کہ معروف نون حروف ہیں، ان کو الگ الگ لا کر ایک سورت کے آغاز میں یہ بتانا بھی مقصود ہو سکتا ہے، یا اس کے پیچھے یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھو یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے جس نے تمہیں عاجز کر دیا ہے. تو گویا یہ اعجاز قرآنی کی دلیل ہے اور قرآن پاک کی خصوصیت میں سے ہے، اور ایک طرح سے پڑھنے والے کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتے ہیں. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. تلک یہ آیات آیات ہیں، اور تلک کیا ہے؟ اسم اشارہ، بعید یا قریب؟ بعید، دور کا. آیات تو سامنے ہے لیکن اشارہ بعید کیوں استعمال ہوا؟ تعظیم کے لیے، اس کے مرتبے کی بلندی کے لیے. آیات آیت کی جمع ہے اور یہاں قرآن پاک کی آیات مراد ہیں، کیونکہ آیات الکتاب کہا جا رہا ہے آیات کی نسبت کتاب سے، اور کتاب سے مراد یہاں القرآن ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی آیات ہیں. کیا ہے قرآن؟ المبین. اور المبین کا لفظ جو ہے یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی. انشاءاللہ جب آپ فعل پڑھیں گے تو یہ فعل کی دو بڑی تقسیم آپ دیکھیں گے، لازم اور متعدی. تو لازم کے معنی میں کیا ہے مبین؟ کہ بالکل ظاہر ہے، واضح ہے.
ہر چیز سمجھ میں آنے والی ہے اس کی. اور اگر متعدی کے معنی میں پڑھیں تو کیا معنی ہوگا کہ یہ واضح کرنے والا بھی ہے. یہ قرآن بذات خود بھی بہت واضح روشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ واضح کرنے والا بھی ہے، حق کو باطل کا فرق بتانے والا بھی ہے. تو تلک آیات الکتاب المبین لعلک، شاید کہ آپ، اور کا سے مراد یہاں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باخعن، ہلکان کر دیں، ہلاک کر دیں، نفس کا، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اللہ یکونو، کہ نہیں، اللہ اصل میں کیا تھا؟ ان لا، کہ نہیں، یکونو، وہ ہیں یا ہوتے، مؤمنین، مومن. شاید کہ آپ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں اس بات پر کہ وہ لوگ مومن نہیں ہوتے، ایمان نہیں لاتے. کون؟ اہل مکہ، قریش. یعنی ان کا کفر آپ پر بہت گراں تھا، کیونکہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ اس کفر کا انجام کیا ہو سکتا ہے. تو آپ ان کے انجام پر پریشان ہوتے تھے اور اس لیے بہت غمگین ہوتے، دکھی ہوتے کہ لوگ اس بات کو، اس کلام کو، جو اتنا واضح کلام ہے، جو سمجھ میں آنے والا ہے، جو ایک کھلی کتاب ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کے لیے کامل خیرخواہی کے جذبات تھے، انسانوں کے لیے بے پناہ ہمدردی کے جذبات تھے، اور آپ کا دکھ لوگوں کا دکھ تھا، اپنا ذاتی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی غموں میں جیتے ہیں، انہیں اپنی جان کا غم ہوتا ہے، وہ اپنے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے غم میں جیتے ہیں، لوگوں کے غم میں. پھر کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے غم میں جیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو آخرت کے انجام کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. اپنے آپ کو پرکھیے، آپ کو کون سا غم لاحق ہے، آپ کس غم میں جیتے ہیں. آپ کی فکر کیا صرف اپنی جان کی فکر ہے یا کسی اور کی بھی، دنیا کی فکر ہے یا آخرت کی. تو اصل عقل مند اور کامیاب لوگ وہ ہیں جو آخرت کے غم میں جیتے ہیں، اپنے بارے میں بھی اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے بارے میں بھی اور تمام انسانوں کے بارے میں. وہ ان کی آخرت کی فکر کر کر کے گھلتے رہتے ہیں. تو سوچئے کہ ہمیں کون سی فکر گھلا رہی ہے. اور انسان لوگوں کو حق کے پیغام پہنچانے، تبلیغ، تعلیم کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر دوسروں کے لیے اس درجے کی تڑپ اور غم اور دکھ نہ ہو، اور ہمدردی اور رحم کے جذبات نہ ہو. اور جب انسان کو ایسا غم لگ جاتا ہے تو پھر اسے کسی کو پش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جاؤ تم دوسروں کو بتاؤ، سکھاؤ، فکر کرو کیا بنے گا ان کا. تو دین کے کام میں اصل چیز جو موٹیویشن کا کام کرتی ہے وہ کیا ہے؟ فکر آخرت، آخرت کے انجام کا غم اور دکھ. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم من السماء آیۃ، ہم اتار دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی. یہاں آیت سے مراد کوئی معجزہ، یعنی یہ بالکل ممکن ہے اور ہم ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ کفار مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھاؤ. فظلت، تو ہو جائیں. ظل یظل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ لفظ کس سے نکلا ہے؟ ظل سے. ظل سائے کو کہتے ہیں. تو دن کے وقت کسی کام کا ہونا، صبح کے وقت کسی کام کا ہونا ظل ہوتا ہے. تو ظلت ہو جائے، یہ سارا کے معنوں میں ہے، صاد الف رے یا کانا. ظل باتا، فظلت تو ہو جائیں، آناقہم ان کی گردنیں. آناق کس کی جمع ہے؟ عنق کی. عنق ان کی، ان کون ہے؟ ان رئیسان مکہ کی، ان کفار کی جو انکار پہ تلے ہوئے ہیں، سرکشی دکھا رہے ہیں، مان کے نہیں دیتے. تو ہو جائیں ان کی گردنیں، لہا واسطے اس کے، کس کے؟ آیتن کے. ہا کی ضمیر آیت کی طرف جا رہی. خادعین، جھکنے والے. خادعین جمع ہے خادعن کی، اور خدع کہتے ہیں کسی کے مطیع ہونے کو. ایک ہوتا ہے خضوع اور ایک ہوتا ہے
خشوع، دونوں میں جھکنے کا معنی پایا جاتا ہے، اسی لیے اکثر اکٹھے آتے ہیں. کیسے لکھتے ہیں آپ؟ خشوع خضوع، پہلے خشوع پر خضوع. خشوع کے اندر بھی معنی دبنے کا ہوتا ہے، لیکن اس میں خوف کا عنصر نمایاں ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے دبنا. اور خضوع جو ہوتا ہے اس کے اندر عاجزی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، اور عاجزی کے اظہار میں گردن کا بڑا حصہ ہے. یعنی اگر انسان گردن پیچھے کرتا ہے، اکڑاتا ہے، تو انسان کا پوسچر بتاتا ہے کہ وہ ہمبل ہے یا نہیں ہے. تو اگر گردن اکڑی ہوئی ہے تو کس بات کی علامت ہے؟ تکبر کی. اور اگر گردن، یہ سر جھکا ہوا ہے، اور سر تبھی جھکتا ہے جب گردن جھکے، تو گردن کا جھکنا اصل میں کیا ہے؟ سرنڈر کر دینا، مان جانا، عاجزی کا اظہار کرنا. اگر ہم چاہیں تو ہم ان پر آسمان سے ایسی نشانی یا معجزہ اتاریں کہ جس کی وجہ سے ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، عاجز ہو جائیں، اور ان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. لیکن کیا وجہ تھی؟ اللہ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو جبرن نہیں منوانا چاہتا، طاقت اور زور کے بل پر نہیں، بلکہ عقل استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرف اپنی نشانیاں بکھیر دی ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف نظر آتی ہیں، لیکن کوئی نشانی ایسی نہیں کہ جو ہم پر حاوی ہو جائے. ہمیں مہلت دی گئی ہے، سوچنے سمجھنے کی آزادی دی گئی. غور و فکر کرو، دیکھو، پہچانو. اور کسی ایسے ذریعے سے انسان کو دنیا میں مجبور نہیں کیا گیا، دبایا نہیں گیا کہ وہ پھر سر اٹھانے کے قابل نہ رہے. لا اکراہ فی الدین، یہی معنی ہے اس کا. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر، یا ذکر میں سے، من الرحمن، رحمان کی طرف سے. اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن، قرآن کی کوئی آیت، نصیحت، موعظت. کیا دلیل ہے قرآن اس کا معنی؟ ان اہل مکہ کے پاس نہیں آتا کوئی ذکر رحمان کی طرف سے. محدثن، نیا، جدید، تازہ. حدیث کے معنوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، حادثہ، نئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. حادثہ بھی اسی سے نکلا ہے. محدثن، نیا ذکر، نئی بات، یعنی نئی آیات، تازی وحی. الا، مگر، کانو، ہیں وہ، انہو، اس سے، کس سے؟ ذکر سے، معرضین، روگردانی کرنے والے، اعراض برتنے والے. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بتایا اور چھوڑ دیا ان کو، بلکہ ان کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے. ایک کے بعد ایک طریقے سے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں. اور محدث کا لفظ اسی لیے آیا ہے کیونکہ عام طور پر ہوتا ہی ہے نا کہ انسان ایک بات سنتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کے حالات کچھ ہوتے ہیں، اس کو ایک بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی، پھر جب فریش دوبارہ سنتا ہے یا کوئی نئے طریقے سے، نئے سٹائل سے، نئے انداز سے چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر انسانی طبیعت اس کو بہتر طور پہ قبول کرتی. یعنی تعلیم کا یہ ایک بہترین انداز ہے، کیا کہ نئے نئے میتھڈز استعمال کیے جائیں، بہتر سے بہتر طریقے سے لوگوں کو بات سمجھائی جائے. تو ان کو بھی نئے نئے طریقوں سے بات سمجھائی جاتی، لیکن اس میں جو لینگویج کا سٹائل تھا، جو انداز تھا، وہ مختلف ہوتا تھا. جو الفاظ کی ترکیب ہوتی تھی یا اس کا زیر و بم ہوتا تھا، اس سے فرق پڑ جاتا تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. ایک ہی واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن ہر جگہ ایک نیا انداز ہے. تو یہ نیا انداز کس لیے اختیار کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر ایک طریقے سے بات نہیں سمجھ آئی تو دوسرے سے سمجھ لو، تاکہ کوئی بھی سمجھنے سے محروم نہ رہے. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. لیکن ان کا حال کیا ہے کہ ان پر کوئی چیز اثر کر کے دیتی ہی نہیں، یہ ہر چیز سے منہ موڑ جاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ جو شخص بیمار ہوتا ہے نا، اس کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا رکھا جائے، لذیذ سے لذیذ چیز رکھی جائے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ منہ پھیر لیتا ہے نا. وہی چیز جو عام حالات میں جب وہ صحت مند ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ طلب کرتا ہے.
تو بات یہ ہے کہ ان کے دل بیمار ہے، ان کے اپنے اندر مرض ہے کہ ان کو جس بھی طریقے سے یہ غذا دی جا رہی ہے یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. فقد کذبوا، پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا. کیا؟ ذکر، نصیحت. فسیأتیہم، پس ان قریب آئیں گی ان کے پاس. انباء، نبأ ان کی جمع. نبأ خبر کو کہتے ہیں. ہر خبر نبأ نہیں ہوتی، اہم خبر یا کسی اہم معاملے سے متعلق جس سے یقین یا ظن غالب حاصل ہو، اور ایسی خبر جو سننے والے سے متعلق ہو. ہمارے لیے کون سی خبر اہم ہوتی؟ اگر آپ اخبار پڑھیں، اور ہر شخص جو اخبار پڑھتا ہے یا کہیں سے خبریں سنتا ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ خبر کون سی ہوتی؟ جو اس سے ریلیونٹ ہو. تو نبا ایسی خبر جو آپ سے متعلق ہو وہ آپ کے لیے اہم ہوتی. اس میں آپ دیکھیں کہ عام طور پر جیسے ریڈیو پر یا ٹیلی ویژن پہ خبریں سناتے ہیں آج کی اہم خبریں، اب وہ بعض اوقات ہمارے لیے تو کوئی اہم نہیں ہوتی. وہ کس کے لیے اہم ہے؟ جس سے متعلق ہے، جن کو انٹرسٹ ہے یا جن کے خیال میں وہ بہت اہم چیز ہے. تو اسی طرح یہاں مراد ایسی خبریں اور ایسے واقعات ہیں جو ان لوگوں سے یا ان کے انجام سے متعلق تھے. اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف اور ان واقعات کی طرف، فتح مکہ کی طرف جو آئندہ سالوں میں ہونے والا تھا. یعنی آج اگر یہ نہیں مانتے تو کل یہ مان جائیں گے. ایسی خبریں، ایسے حالات، ایسے واقعات سامنے آئیں گے کہ یہ سب سمجھ جائیں گے. ما کانوا بہ یستہزئون، جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے. جن چیزوں کا یہ مذاق اڑاتے تھے یا جس تعلیم کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ جب بالکل سچائی کے ساتھ ظاہر ہو جائے گی، غالب ہو جائے گی، تو پھر یہ خود ہی سمجھ جائیں گے. پھر ان کو حق و باطل کی تمیز خوب ہو جائے گی. آج جس حق کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، جس پیغمبر کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، کل جب وہ فاتح کی حیثیت سے یہاں داخل ہوگا تو ان کو سب پتہ چل جائے گا کہ یہ کس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے دین کی یا دین والوں کا مذاق یا ان کی تحقیر کی جاتی، لیکن انہیں نہیں پتا کہ کون اللہ کے ہاں اس مقام پر، اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقام کیا ہے. وہ تو قیامت کے دن ان کو سب سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کلام کیا چیز ہے، یہ کس کا کلام ہے، کس کی بات ہے. اگر آپ کی بات کا کوئی مذاق اڑائے تو آپ اس کے اوپر پڑ جائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وسعت، یعنی اس کی عظمت ہے کہ ہم جو بھی کچھ کرتے رہیں تو وہ ہمیں پکڑتا نہیں فوری طور پر، ورنہ اس کلام کا مذاق اڑانے والوں کو بھی جلد سمجھ آ جائے گی. اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ یعنی جس رب کو، رب کے کلام اور اس کے پیغمبر کو یہ معمولی سمجھتے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ اس کا مقام کیا ہے، وہ کون ہے؟ اولم یرو، کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا؟ اور دیکھنے سے مراد یہاں غور و فکر کا دیکھنا، بصیرت کا دیکھنا ہے، کیونکہ ویسے تو سب دیکھتے ہیں. الی الارض، زمین کی طرف. کون ہے جس نے زمین کی طرف نہ دیکھا ہو؟ سب دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پھر دیکھنا کون سا دیکھنا؟ غور و فکر کا دیکھنا کہ جو نتیجہ خیز بھی ہو، جس سے کوئی سبق حاصل ہو. اولم یرو الی الارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین کی طرف؟ کم انبتنا، کتنی ہی اگائی ہم نے، یعنی بہت زیادہ. کم کا معنی یہاں کیا ہے؟ بہت، کثیرن کے معنوں میں. انبتنا نباتات سے، نباتا اگائی ہم نے، فیہا اس میں، کس میں؟ زمین میں. من کل، سے ہر، یعنی ہر قسم کی، ہر طرح سے. زوجن قسم، کریم عمدہ. زوج کا لفظی معنی ہوتا ہے قسم، صنف. ہر عمدہ قسم کی چیزیں ہم نے زمین میں اگائی. ابھی میں آ رہی تھی اور ان آیات کی تلاوت سن رہی تھی تو دائیں بائیں بہت سے پھول اور طرح طرح کے پودے تھے، تو ایک دم بالکل کچھ اور ہی محسوس ہو رہا تھا کہ عام طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اولم یرو، دیکھتے نہیں ہو، صرف ظاہر دیکھتے، اس کے پیچھے دیکھو کہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو راستے کے دائیں بائیں جتنی بھی مختلف طرح کی نباتات ہوتی ہیں وہ عام طور پر پلانٹڈ نہیں ہوتی، خود پلان کر کے نہیں اگائی ہوتی. وہ اللہ کی خاص قدرت سے مختلف طریقے سے مختلف چیزیں مختلف موسموں میں نظر آتی ہیں. تو یہ دیکھتے نہیں کہ یہ سب کرنے والا کون ہے، کس نے اس زمین کو اتنا خوبصورت بنایا اور اس پر طرح طرح کے نباتات اگائے.
اور پھر ان نباتات کو اللہ تعالیٰ کریم کہہ رہے ہیں کہ یہ نباتات کیا ہیں؟ بہت عمدہ ہیں. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے. ذالکہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس اگانے کے عمل میں، ان نباتات میں، ان اگائی ہوئی بوٹیوں میں، ان اصناف اور اقسام اور انواع میں، اس ورائٹی میں، ان کلرز میں بہت زبردست نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے اکثر ان کے مومن، ماننے والے، کیونکہ معرفت ہی نہیں، جانتے ہی نہیں. اور یاد رکھیے کہ ان آیات کی تکرار ان فی ذالک سے لے کے آگے تک آیت 9 تک 8 بار اس سورت پہ اس کی تکرار ہوتی ہے. دیکھیے سورت کا نام شعراء ہے اور کلام بہت خوبصورت ہے، انداز اس سورت کا بہت ہی زبردست ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ شاعری بھی نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ شاعروں کے منہ بند کیے، اور جیسے کسی شعر کے کسی طویل نظم کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مصرے بار بار دہرائے جاتے ہیں، کچھ وہ انداز لگتا ہے لیکن اس کے باوجود شاعری کے معیار سے بہت اوپر ہے. تو بہرحال اس دور میں چونکہ شعراء کا بڑا مقام ہوتا تھا، ہر قبیلے کا ایک شاعر ہوتا تھا، اور جیسے ہائیسٹ رینک جو تھا ان کی سوسائٹی میں وہ شاعر کا تھا، ہائیسٹ رینک. وہ عام زبان میں بات کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے. ان کے ہاں اگر کوئی شخص قابل ہے، انٹلیکچوئل ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ شاعر ہو. تو ان فی ذالک لآیہ، نشانی مانگتے ہو، مطالبہ کرتے ہو کہ کوئی بڑی نشانی آسمان سے اترے. زمین بھری ہوئی ہے نشانیوں سے، کسی رستے پہ نکل جاؤ. یہ طرح طرح کی نباتات کیا ہے دراصل؟ کس نے اگائی، کس نے لگائی، کس نے بنائی؟ کیا یہ نشانی نہیں؟ یہ بھی تو نشانی. ان نشانیوں سے سبق سیکھو. آسمان کی نشانیوں کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہو کہ اوپر سے کچھ گرے تو پھر مانیں گے؟ یہ جو تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکل رہا ہے یہ بھی نشانی ہے. مٹی کے اندر سے طرح طرح کے رنگ اور خوشبودار پودے پیدا ہو رہے ہیں، کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ یہ بھی نشانی ہے. لیکن جو نہ ماننا چاہیں ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے. اور عزیز کا معنی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ذو العزہ، عزت والا، اور غالب، انتقام پہ قادر، جو چاہے کر گزرے، اور اس کے باوجود کیا ہے؟ الرحیم. یہ تھا سورت کا ابتدائیہ. اب اس کے بعد مختلف واقعات آئیں گی سورت میں، اور سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. یہ سورت مکی دور کی سورت ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کفار کے ساتھ سخت ہو چکا تھا، طرح طرح کی مخالفت پیش آ رہی تھی. تو آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے آپ کو تاریخ کے وہ واقعات سنائے گئے جو شدید تر واقعات تھے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا. تاریخی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں، کن سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ اس طرح طویل عرصے تک مقابلہ نہیں ہوا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا اس زمین کی ایک بہت بڑی متمدن سلطنت کے متکبر رہنے والوں کے ساتھ تھا. تو سب سے پہلے اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا، اور اس میں بہت سے سبق ہیں. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو علیہ السلام. کب کی بات ہے یہ؟ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور رات کے وقت انہیں دور ایک آگ نظر آئی، اور وہاں سے وہ انگارہ لینے جا رہے تھے تاپنے کے لیے، سیکنے کے لیے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پکارا، ان ائت القوم الظالمین، پکار کے کیا کہا؟ کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس. وہ تو پہلے ہی جا رہے تھے، تو یہاں جاؤ سے مراد کیا ہے؟ رسول بن کے جاؤ، ایک مشن پر جاؤ، میرا پیغام لے کر جاؤ. ائت القوم الظالمین، قوم فرعون کو یہاں ظالم قوم کہا گیا کیونکہ شرک کر کے وہ اپنے آپ پر تو ظلم کر ہی رہے تھے، اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر انہوں نے بہت ظلم ڈھائے ہوئے تھے. قوم فرعون، قوم فرعون کے پاس جاؤ. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا وہ بچیں گے نہیں؟ کیا جرت ہے ان کی گناہوں پر؟ کس قدر متکبر لوگ ہیں
کہ مان کے نہیں دیتے اور ظلم و ستم سے باز نہیں آ رہے. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی اے میرے رب انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان یکذبونی کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے. ویضیق صدری اور گھٹتا ہے سینہ میرا. یضیق ضاق یضیق ضیق اسی سے ہے، ضیقا حرجا عموماً دل کی تنگی کے لیے آتا ہے، دل کی گھٹن کے لیے. اور میرا سینہ گھٹتا ہے کس وجہ سے؟ ان کی تکذیب کی وجہ سے. ولا ینطلق لسانی اور نہیں چلتی میری زبان. ینطلق کا لفظ فا لام قاف سے ہے، طلق آزاد چھوڑ دینا، طلاق اسی سے بندھن سے آزاد کر دینا نکاح کے. اور جب زبان کے لیے لفظ آتا ہے تو مراد ہوتی ہے چپ رہنے کے بعد گفتگو شروع کرنا، توقف کے بعد چلنا. ولا ینطلق لسانی یہ میری زبان نہیں چلتی، اس میں لکنت ہے، میں بہت کھل کے نہیں بول سکتا. فارسل تو بھیج کس کو؟ جبریل کو. کہاں؟ الی ہارون ہارون کے پاس. کیوں؟ تاکہ اس کو بھی رسالت سے نوازا جائے، یعنی تو رسالت عطا کر ہارون کو بھی. موسیٰ علیہ السلام ہارون کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ جبریل کو ہارون کے پاس بھیجیے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تو خود براہ راست اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، لیکن جب ان پر ذمہ داری ڈالی گئی تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہارون کی طرف بھی وہی بھیجیے. حالانکہ ہارون وہاں موجود نہیں تھے، وہ تو مصر میں ہی تھے، لیکن اس کام میں مددگار کے طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے ہارون کو رسالت دے کے میرا مددگار بنائیے، جیسا کہ القصص 34 میں آتا ہے فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً يُصَدِّقُنِي. اور سورۃ طٰہٰ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. سورۃ طٰہٰ آیت 29-32. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ اور ان کے لیے میرے خلاف ایک گناہ ہے، یعنی مجھ پر ایک الزام بھی ہے. کون سا؟ قبطی کے قتل کا، قوم فرعون کے ایک شخص کے قتل کا. یعنی میں نے ان کی قوم کا ایک شخص قتل کیا تھا، اس وجہ سے فَأَخَافُ تو میں ڈرتا ہوں. کس بات سے؟ أَن يَقْتُلُونِي کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے بدلے میں. تو اس لیے میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی آپ میرا مددگار بنا کے بھیجیے، تاکہ ہم دونوں جا کر ایک دوسرے کے مددگار بن کے قوت حاصل کر کے تیرے پیغام کو بہتر طور پر دے سکیں. ان آیات سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے کام کے لیے چنتا ہے تو وہ ظاہر سے زیادہ اس کے باطن کو دیکھتا ہے، ظاہر سے زیادہ اس کے باطن کو دیکھتا ہے، اس کے اندر کیا ہے. ہم عام طور پر ظاہری خوبیاں اور ظاہری کوالٹیز دیکھتے ہیں. مثلا ہمیں اگر کسی کو کسی جاب پہ رکھنا ہو تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے ظاہری حال حلیہ بھی دیکھیں گے، اور اس کی سکلز اور اس کو کیا آتا ہے، بظاہر اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، اس کی سکلز کیا ہیں، یہی دیکھتے ہیں نا عام طور پر. لیکن اللہ کے دین کا کام ایسا ہے جو بالکل انوکھا ہے، بہت مختلف ہے. وہ بعض اوقات کسی ایسے بندے کے حصے میں بھی آ جاتا ہے جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے بہت اسکلفل نہیں بھی ہوتا، یا بہت زیادہ دنیا کے معیار پر پورا نہیں بھی اترتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کے باوجود ان کو اپنے کام کے لیے چن لیا. تمہیں جانا ہے فرعون کے پاس، باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو چکا تھا، اللہ نے پھر بھی ان کو چن لیا. باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کئی سال سے غائب تھے، پھر بھی چن لیا. تو اللہ کی نظر انتخاب مختلف ہے ہماری نظر انتخاب سے. قال کلا فرمایا ہرگز نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ڈرو. فذهبا جاؤ، جو کہا گیا کرو، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ فذهبا دونوں کو کہہ دیا گیا. اب ایک تو یہاں ہے سینا میں اور دوسرے ہیں مصر میں، تو دونوں جاؤ. اللہ تعالیٰ ابھی مخاطب موسیٰ علیہ السلام سے ہے، تو یہ صیغہ تغلیب ہے، حاضر کا صیغہ جو ہے نا، کیونکہ سامنے موسیٰ علیہ السلام تھے تو اس لیے سامنے مخاطب کر کے کہا دونوں جاؤ. بھی ہارون ساتھ نہیں تھے لیکن موسیٰ سامنے تھے اور ان کو ان کا مددگار بنا دیا گیا تھا اصولاً، تو دونوں کو خطاب کیا گیا. بآیاتنا ہمارے معجزات کے ساتھ.
انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، سننے والے ہیں۔ مستمعون کس کی جمع؟ مستمعون کی، اور مستمع دھیان سے سننے والے کو کہتے ہیں۔ سمع اور استماع کا فرق ہوتا ہے۔ انا معکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، غور سے سننے والے ہیں۔ فأتیا فرعون، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، پھر دونوں کہو، انا رسول رب العالمین، بے شک ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہا رسول اللہ، کیا کہا رب العالمین؟ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون اپنے آپ کو رب العالمین سمجھتا تھا۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور جا کے کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ کہاں بھیج دو؟ شام کی طرف، کیونکہ 400 سال سے بنی اسرائیل غلام بن چکے تھے۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل پہ جو تم ظلم ڈھا رہے ہو ان کو کرو آزاد، اور جس زمین کا اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے میں ان کو اپنے ساتھ وہاں لے جاتا ہوں۔ لیکن تورات کے بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو 3 دن کے لیے لے جانا چاہتے تھے عید منانے کے لیے، اور 3 دن کی راہ بیابان میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن کون سا بیابان اور کہاں اس کا نہیں پتہ چلتا۔ بہرحال تورات کا جو بیان ہے وہ کچھ یوں ہے، اب تو ہم کو 3 دن کی منزل تک بیابان میں جانے دے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، یعنی لوگوں کو جانے دو میرے ساتھ تاکہ ہم باہر جا کے قربانی کر کے آئیں۔ لیکن قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جانا یعنی مصر سے بنی اسرائیل کو ہجرت کرا کے واپس اپنے ملک لے جانا تھا۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو اس کا جواب تو فرعون نے نہیں دیا، کچھ اور باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ وہ کیا باتیں؟ یعنی موسیٰ کی بات پر توجہ دینے کی بجائے، اس کا جواب دینے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر شروع کر دی، ان کا ماضی یاد دلانے لگا، ان کی اہمیت گھٹانے کے لیے۔ قال الم نربک فینا ولیدا، یاد ہے تمہیں ہم نے تجھے پالا تھا۔ نربک، رب یربو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پرورش کرنا۔ ہم نے پالا تھا تجھ کو فینا، اپنے اندر یعنی اپنے گھر میں، اپنے محل میں۔ ولیدن، ولید کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، ولد کی تصغیر ہے ولید، جب تو چھوٹا سا بچہ سا تھا، بالکل چھوٹا تھا، یعنی پیدائش کے فوراً بعد۔ وَلَبِثْتَ فِينَا، اور تو ٹھہرا ہمارے اندر، من عمرک، اپنی عمر سے، سنین، کئی سال۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 30 سال رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، 30 سال تو نے ہمارے اندر گزارے، اور اب تم 10 سال مدین رہ کے آگے ہو ہمیں تبلیغ کرنے۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَفَعَلْتَ، اور تم نے کیا، فعلتک، اپنا کام، فعل سے ہے، اشارہ ہے قبطی کے قتل کی طرف۔ یاد ہے جو تم کر گئے ہو جاتے ہوئے، جو بھی تم کر گئے، فعلت، جو تو نے کیا، وانت، اور تم، من الکافرین، کافرین میں سے ہو۔ کافرین کافر کی جمع ہے، اور یہاں مراد ناشکرہ ہونا، احسان فراموش، اور تم ہو ہی احسان فراموشوں میں سے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ آج تم ہمیں کافر کہہ رہے ہو، کل تم بھی تو کافر ہی تھے، تم بھی ہمارے گھر رہتے تھے اور ہمارے بیچ میں پل رہے تھے، تم بھی تو وہی تھے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ فرعون کیا کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے جب کوئی شخص دین کی بات کرنے لگے تو اس کو اس کا ماضی ضرور یاد کرایا جاتا۔ یاد ہے تمہیں تم کون تھی، تم کیا پہنتی تھی، تم کیا کرتی تھی، تم نے فلاں فلاں ظلم ڈھائے، فلاں غلطی کی، فلاں خرابی کی، بالکل وہی انداز۔ اس کا جواب دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آگے۔ اب دیکھیے کہ کیا جواب ہے۔ قال فعلتھا، وہ کہتے ہیں ہاں میں نے کیا اس کو۔ اعتراف، اعتراف۔ اور پھر رسول جو ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ اپنے ماضی کی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے، وہ ان کے اوپر پردے ڈالتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اس کو جھوٹ بول کے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام بڑے دربار میں اعتراف کرتے ہیں، ہاں بھی میں نے کیا تھا قتل۔ فعلتھا، اذن، تب، وانا، اور میں، من الضالین، ناواقف لوگوں میں سے تھا۔ دال کون ہوتا ہے؟ راستہ بھولنے والا۔ میں اس وقت ناواقف تھا،
مجھے سمجھ نہیں تھی، یا لا علمی میں یہ ہو گیا، نادانستگی میں ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں کیا. ففررت، پھر میں بھاگ گیا تھا. فرارا، خوف و خطر سے بھاگنا. منکم، تم سے. تم سے کس سے؟ یعنی فرعون اور اس کے درباریوں سے. لما، جب. خفتکم، میں ڈرا تم سے، مجھے تمہارا ڈر لگا تو میں چلا گیا. کیونکہ جب وہ قتل ہو گیا تھا اور دوسرے دن پھر ویسا ہی واقعہ پیش آنے والا تھا، تو اتنے میں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور اس نے ان کو خبردار کیا کہ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ موسیٰ چلے جاؤ یہاں سے، سرداروں میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، وہ تمہیں مار ڈالیں گے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے. ففررت منکم. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ان ساری باتوں کا بوجھ اٹھائے، انہیں معلوم ہے، کسی بات کا انکار بھی نہیں کرتے، اور پھر وہاں پہنچتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دے دی تھی کہ تم میری حفاظت میں ہو، میں سن رہا ہوں، مجھے سب پتا ہے جو باتیں ہوں گی، تو اس لیے بے فکر ہو. اب جب ایک بندے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے واچ کر رہا ہے اور وہ میری گفتگو سن رہا ہے جو بھی میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں، تو کیفیت کتنی مختلف ہو جاتی، سارا اعتماد بحال ہو جاتا ہے. وہ جو لوگ تانے دے کے باتیں یاد کرا کے کم ہمت کرتے ہیں دوسرے کو، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میں اللہ کے لیے کرنے آیا ہوں اور اللہ کی حفاظت میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈھارس بھی دیتے ہیں. فوہب لی ربی حکمن، تو عطا کی مجھے میرے رب نے نبوت، یا دوسرا معنی حکمت اور علم، دونوں معنی کیے گئے. یعنی جب میں یہاں سے چلا گیا، 10 سال مدین گزارے، واپس آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے نبوت مل گئی. وجعلنی من المرسلین، اور اس نے بنایا مجھ کو رسولوں میں سے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ اصل میں اللہ کی مرضی ہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا عرصہ یہاں رہے ہیں اور ایک شہری زندگی، ایک محل کی زندگی، ایک مخصوص طرز کی زندگی دیکھی ہے، لیکن عوام میں رہنا نہیں جانے، اور خاص طور پر پیغمبروں کی جو تربیت کا حصہ ہے، بکریاں چرانا اور صحرائی ماحول میں رہنا، وہ فرعون کے دربار اور مصر میں مفقود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت سے ان کو وہاں سے نکال کے 10 سال مدین کے علاقے میں تربیت کے لیے بھیجا کہ شہری زندگی سے نکل کر دیہات میں جائیں، اور اس کے لیے جو بھی اسباب بنے. وہ تل کا نعمتن، اور یہ نعمت یعنی احسان، تمنہا علیہ، جو تو نے مجھ پر کیا. تمنو کا لفظ من سے پیچھے پڑا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. تو من کس کو کہتے ہیں؟ احسان کو. اور اردو میں من کس کو کہتے ہیں؟ بھاری وزن. 40 کلو شاید ہوتا ہے، 40 سیب، بھاری وزن کا نام ہے من. تو احسان بھی کتنا ہوتا ہے؟ من کا ہوتا ہے. کوئی کسی پر جب احسان جتاتا ہے تو وہ بہت بھاری لگتا ہے. تو من احسان جتانے کے لیے. یہ نعمت کہ میں تیرے گھر میں پلا اور پھر وہاں رہا اور سب فائدے اٹھائے، یہ جو تو نے مجھ پر احسان کیا اپنے گھر پالنے کا، تمنہا علیہ، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو. عبدت کس سے ہے؟ عبد سے. میں اپنے گھر نہ پالا گیا، تیرے گھر پلا، کیونکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، تو ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، تو پھر ایسا تو ہونا ہی تھا. یعنی تمہارے گھر میں میری پرورش، جسے تو احسان قرار دے رہا ہے اور جس کا تو احسان جتلا رہا ہے، خود تمہارے اپنے ظلم کی وجہ سے ہوئی. قال فرعون، فرعون نے کہا، وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں اس مکالمے میں موسیٰ علیہ السلام بات کرتے، فرعون بات بدل دیتا ہے. اور یہ چیز آج بھی آپ دیکھیں گے. 2 دن پہلے ہم کہیں پر تھے تو اسما میرے ساتھ تھی، تو کوئی نان مسلم تھی، انہوں نے اسما سے پوچھا کہ تم کیا کرتی؟ تو اس نے کہا میں ٹیچر ہوں. تو کہا کیا پڑھاتی؟ کہا قرآن. انہوں نے 1 سیکنڈ میں اس طرح بات بدلی کہ فوراً میتھمیٹکس کی کچھ بات شروع کر دی. مجھے ایک لمحے کے لیے سمجھ نہ آئی کہ کہاں سے میتھمیٹکس آ گیا یہاں، کہ تمہیں پتا ہے کہ فلاں ایک سائٹ ہے میتھمیٹکس کی اور اس میں
ایسے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اگر انسان ان کو سیکھے تو اس سے انسان جینیس بن جاتا ہے۔ بالکل واضح پتہ چل رہا تھا کہ جیسے فوراً بات چینج کی گئی کہ اس سے آگے قرآن کی کوئی بات اب شروع نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جو لوگ ذرا زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ زیادہ تیزی سے بات بدلنا جانتے۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا موسیٰ سے، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں رب العالمین کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور یہ سوال کے طور پہ نہیں تھا، کس کے طور پہ تھا؟ استہزاء کے طور پہ، طنز کے طور پہ، کہ تم جو اپنے آپ کو رب العالمین کا نمائندہ کہتے ہو، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ماں کا لفظ عربی میں کس کے لیے ہوتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے، اور عاقل کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو انداز ہے اس میں بھی وما رب العالمین، خیر پیچھے سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے فمن ربکما یا موسیٰ، اور ویسے بھی یہ اس لیے کہا کہ پالا ہم نے تجھے تھا اور تو اب کہتا ہے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں۔ کہتا نا الم نربک فینا ولیدا، رب تو ہم تھے تمہارے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا۔ دلائل دیکھیں، ہم نے تجھے کھلایا پلایا بڑا کیا، اور اب تو کہتا ہے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں۔ تو یہ رب العالمین کون ہے تمہارا؟ موسیٰ علیہ السلام بالکل بھی وہاں نہ جذباتی ہوتے ہیں، نہ غضبناک ہوتے ہیں، نہ کچھ اور۔ قال رب السماوات والارض، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، باقی کچھ چھوڑا ہی نہیں کہ کسی اور کے لیے بھی کچھ ہو۔ ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے، تو حقیقت تو یہی ہے، خواہ تم مانو یا نہ مانو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی جھنجھلاہٹ، کسی بھی غیظ و غضب اور کسی بھی جذباتیت کے بغیر بہت معتدل انداز میں جواب دیا۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ کہ سوال کرنے والے کا سوال کیسا بھی ہو، انداز کیسا بھی ہو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو نارمل رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ جو قالوا سلامہ ہے یہ ایک نارمل رویہ ہے کہ جب کوئی جذباتیت دکھا رہا ہو تو جواب میں تمہیں جذباتی نہیں ہونا۔ ہماری کمزوری کیا ہوتی ہے عام طور پر؟ اگر کوئی ہمارا مذاق اڑائے یا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سرکاسٹک ہو رہا ہے تو ہم اس سے دگنے ہوتے ہیں کہ ذرا اس کو مزہ چکھائیں، یہ کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، ہم بے وقوف ہیں، یا پھر بات کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل نارمل ہے، ٹھنڈے۔ ایسا کون کر سکتا ہے جو کسی غصہ دلانے والی بات پہ غصے نہ ہو، جس کو پتہ ہے اس کا رب دیکھ رہا ہے، اور جو با مقصد انسان ہوتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے۔ عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کا کسی سے کوئی مطلب ہوتا ہے تو آپ کیسے پیش آتے ہیں؟ اگر وہ آپ کو غصہ دلائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، برداشت کرتے ہیں نا۔ دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے انسان کتنا سمجھدار ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے مطلب نکالنے کے لیے کیسی سمجھداری خود ہی آ جاتی، کہیں سے ٹریننگ نہیں لیتا انسان۔ لیکن جب دین کے معاملے میں تبلیغ کے لیے سمجھداری کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم انتہائی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اپنا مفاد ہو تو بہت سمجھدار، صبر بھی کریں گے، ضبط بھی کریں گے، ٹھنڈے بھی رہیں گے، پولائٹ بھی ہوں گے، سمجھداری سے بات کریں گے، دلائل سے بات کریں گے۔ لیکن جب دین کی بات ہو یا ہماری ذات پہ کوئی بات آ رہی ہو، خواہ وہ دین کی وجہ سے، تو اس وقت سب بھول جائیں گے، سب عقل پار کر دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں نا موسیٰ علیہ السلام اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں کتنے سچے تھے کہ فرعون جو بھی کہتا ہے مجھے تو جو کام کرنا ہے وہی کرنا ہے، مجھے تو اپنا مقصد نکالنا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر جب وہ علاج کر رہا ہوتا ہے نا، مثلا کوئی کہیں سے پٹی کر رہا ہے، چھیل رہا ہے، کاٹ رہا ہے، تو مریض کتنا بھی شور مچائے، چیخے چلائے، تو وہ اس کے ساتھ ویسا نہیں ہوتا، وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ ہم دین کو اپنے فائدے کی چیز نہیں سمجھتے، لہذا اس کے لیے وہ سنجیدگی اور وہ خوبی، کام میں وہ ایکسیلنس لاتے بھی نہیں۔ کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا اپنا کام ہے، اور اپنے ذاتی کاموں سے بھی زیادہ اپنا کام ہے، کیونکہ ہمارے رب کا کام ہے۔
قال لمن حوله الا تستمعون. اب فرعون آپ دیکھیے کہ کس طرح پھر ماحول خراب کرتا ہے. اب اکیلا نہیں، اوروں کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. قال لمن حوله، جو اس کے آس پاس تھے، اشرافیہ، جو سرداران تھے، جو اور لوگ تھے اہل دربار، ان کو بھی گفتگو میں شریک کر لیتا ہے. اب دیکھیے کہ بات آپ کس سے کر رہے ہیں اور مخاطب آپ کسی اور کو کرنا شروع کر دیں. چونکہ لاجواب تھا. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک بات کر رہا ہے، دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس سے بات کرے، وہ اس سے بات چھوڑ کے اور اسے شروع کر دیتا ہے. یہ ایک توہین آمیز طریقہ بھی، یعنی بات تم موسیٰ علیہ السلام سے کر رہے ہو، خود ہی تم نے پوچھا ہے، اب انہوں نے جواب دیا، اب سنو اس کو، تم اوروں سے بات شروع ہو گئے. قال لمن حوله الا تستمعون، سن رہے ہو نا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ دیکھ رہے ہو تم، ان کو بھی ابھار رہا ہے، پرووک کر رہا ہے، دیکھو دیکھو یہ کر کیا رہے ہیں، میرے سوا کسی اور کو رب کہہ رہا ہے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے بھی سب کو لپیٹ لیا، کہا تمہارا رب، تم سب کا رب ہے اہل دربار، تم بھی آ جاؤ سن لو. ان کو چانس مل گیا سب کو مخاطب کرنے کا. ربکم، تم سب کا رب، مت مانو فرعون کو رب، ورب آبائکم، اور تمہارے آباء و اجداد کا رب، الاولین، جو پہلے گزر چکے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی جذباتیت کے اپنا کلام جاری رکھا. با مقصد انسان تھے نا، ان کی نظر بس مقصد پہ تھی، میں جو کام کرنے آئے وہ کر کے جانا ہے مجھے، وہ ادھر ادھر کی باتوں میں الجھی نہیں. قالا، کہا، کس نے؟ فرعون نے. ان رسولکم، بے شک یہ تمہارے رسول، اپنا نہیں کہا، تمہارے رسول، الذی ارسل الیکم، وہ جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. تکبر کا انداز آپ دیکھیے. لمجنون، یہ مجنون معلوم ہوتے درباریوں سے کہہ رہے ہیں. یہ ایک بہت تکبر کا انداز ہوتا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ دربار ہے اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں اور وہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اور فرعون کسی کرسی پہ بیٹھا ہوگا یا گھوم پھر رہا ہوگا اور آپ سے بات کرنے کی بجائے ادھر ادھر کے لوگوں سے بات کر رہا ہے، اور کبھی کسی طرح مذاق اڑا رہا ہے، کبھی کسی طرح. کہا کہ یہ تمہارے رسول تو مجنون معلوم ہوتے ہیں. قال رب المشرق والمغرب، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مشرق کا رب اور مغرب کا. تم پوچھو تو صحیح رب العالمین کون ہے؟ تم جاننا چاہتے ہو رب العالمین کون ہے؟ اور رب العالمین کا ایسا زبردست تعارف کون کرا سکتا ہے جس کو خود پتا ہو رب العالمین کون ہے، جس کے اندر معرفت ہو، جس کے اندر اللہ کی محبت ہو، جو جانتا ہو کہ کون ہے رب. رب المشرق والمغرب وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. دونوں کے درمیان سے کیا مراد؟ پوری کائنات، پوری زمین پہ جو کچھ. ان کنتم تعقلون، اب تھوڑا جھنجھوڑتے بھی، اگر تم کچھ عقل رکھتے. مجنون کا جواب ہے، تم مجھے مجنون سمجھتے ہو؟ اپنے پہ غور کرو کہ عقل تم میں نہیں، اگر ہوتی تو ایسے رب کو تم مان جاتے جس نے یہ سب کچھ بنایا. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کو بھی ساتھ شامل کر لیا. اس پر فرعون چلا اٹھا، کیونکہ جب باپ دادا پہ بات ہوتی ہے نا، عام طور پہ لوگ جب لڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اس نے مجھے باپ کی گالی دے دی، یعنی میرے باپ کو کچھ کہہ دیا، تو اس وقت زیادہ غیرت جوش میں آتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنی وسعت ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات میں. رب المشرق والمغرب، سب کچھ اس میں آگے. وما بینہما قال لئن اتخذت الہا غیری، اب جھلا کے کہتا ہے یا جھنجلا کے کہتا ہے کون؟ فرعون. لئن اتخذت، البتہ اگر تو نے بنایا، الہا، کوئی الہ، غیری، میرے سوا. کس کے سوا؟ فرعون کے سوا. لأجعلنک من المسجونین، البتہ میں ضرور کر دوں گا تجھ کو قید میں جانے والوں میں سے، مسجون میں سے. مسجون مفعول کے وزن پر ہے اور مسجونین جمع ہے. وہ جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، تجھے بھی انہی میں داخل کروں گا. دھمکی پہ اتر آیا. کہتے ہیں کہ فرعون کے بنائے ہوئے قید خانے بدترین قید خانے تھے، انڈر گراؤنڈ تھے، تحت الارض، جہاں نہ روشنی ہوتی، نہ صحیح ہوا ہوتی، نہ صحیح کھانے کو، نہ دیکھنے کو، کچھ نہیں. تو اس نے بہت سخت دھمکی یہاں دی کہ اگر تو باز نہ آیا اس تبلیغ سے اور مجھے الہ نہ مانا تو پھر تجھے میں قید میں ڈال دوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام بولے کیا بھلا اگر میں لاؤں تیرے پاس کھلی چیز،
صاف کھلا معجزہ. شیء سے مراد یا معجزہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی درجے پر معجزہ نہیں دکھایا، پہلے دلائل دیے، زبان سے بات کی، ان کی عقل کو جگایا، جھنجھوڑا. قال فأت به ان کنت من الصادقین. فرعون بولا لے آؤ اس کو اگر تم سچوں میں سے ہو. فألقى عصاه. اب موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے، پس ڈالا اس نے اپنا عصا. فإذا هي، تو جب وہ ثعبان مبین، سانپ تھا کھلم کھلا، واضح کھلا سانپ تھا، یعنی بالکل واضح طور پر سانپ کی طرح وہ نظر آیا. سورۃ طٰہٰ میں حیۃ کا لفظ آتا ہے، حیۃ تسعیٰ. القصص میں کأنها جان، جان کا لفظ آتا ہے ثعبان کی جگہ. ونزع یدہ، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. فإذا ہی، تو جب وہ بیضاء، سفید تھا. بیض انڈے کو بھی کہتے ہیں، ابیض سفید رنگ کو کہتے ہیں، اور بیضاء اس سے مؤنث، کیونکہ ہاتھ مؤنث ہوتا ہے نا. کیا دلیل؟ جوڑے جوڑے جسم کے اعضاء سوائے 4 چیزوں. بیضاء، سفید، چمکدار. کہتے ہیں کہ ایسا ہاتھ تھا کہ جس سے ہر چیز روشن ہو جائے، جس کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی اندھیرے میں لائٹ جلا دے، کس کو نظر نہیں آئے گی، سب نوٹس کریں گے اس کو. للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، یعنی سب دیکھنے والے اس کو دیکھنے لگے، سب کو نظر آ رہا تھا وہ معجزہ. ایسا نہیں تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. قال للملأ حولہ، فرعون بولا اپنے آس پاس کے سرداروں سے، ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے. علیم کا معنی جاننے والا، بہت ماہر جاننے والا جادوگر ہے، ساحر. یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے کہ تم کو نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحر ہی، اپنے جادو کے زور پر. یہ سب جادو ہے. کس کو جادو کہا اس نے؟ معجزات کو. اور پھر کیا کہا کہ ان کی نیت خراب ہے، یہ آئے ہیں کہ جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں. اور یہ بالکل ایک جھوٹا الزام تھا. پہلے دھمکی دی، اب الزام تراشی. موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی اور بات کہی تھی، اور وہ کیا تھی؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم کو نکالنے آ رہا ہے. فماذا تأمرون، پس کیا تم مشورہ دیتے ہو، حکم دیتے ہو؟ الہ بندوں سے مشورہ کر رہا ہے. قالو، کہنے لگے درباری، ارجہ، اس کو ڈھیل دے، وأخاہ، اور اس کے بھائی کو، اس کو اور اس کے بھائی کو روک لو، انتظار میں رکھو. رجا یرجو سے ہے، اور ہی یہاں ضمیر کی ہے، اصل میں تھا ارجی اور ہی. وبعث، اور بھیجو، فی المدائنی، بستیوں میں، حاشرین، اکٹھے کرنے والے، ہرکارے. مدائن مدینہ سے شہر، سب شہروں میں ہرکارے بھیج دو. ہرکارہ کہتے ہیں جو لوگوں کو اکٹھا کرے. حاشر کی جمع. یاتو کا، وہ لے آئیں گے تیرے پاس، بکل، ہر، سحار، بڑا جادوگر، علیم، بہت جاننے والا. یہ ساحر ہے تو وہ کیا لے آئیں گے؟ سحار لے آئیں گے. سحار کس کے وزن پر ہے؟ فعال. جمع کا صیغہ، جمع کا صیغہ کس کی جمع ہے؟ مبالغہ ہے، کوئی جمع نہیں ہے. کل سحار، یہ سنگولر ہے، فعال کے وزن پر ہے. ہر ماہر جادوگر ڈھونڈ کے لے آئیں گے. ہر شہر سے جو چوٹی کے ٹاپ کے جادوگر ہیں وہ لے آئیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری فتنہ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری. فجمع السحرۃ، تو جمع کر لیے گئے. جمع کیا ہے؟ مجھول ہے، فعل مجھول. پس جمع کر دیے گئے. السحرۃ، یہ کیا ہے؟ واحد ہے یہ جمع؟ یہ جمع ہے کس کی؟ ساحر کی. کوئی اور مثال جیسے طالب کی طلبہ، ایسے ساحر کی سحرہ. تو جمع کر لیے گئے ساحر، جادوگر، یعنی بہت سے سارے. لمیقات، میقات ظرف زمان ہے اور مکان بھی ہو سکتا ہے. مقرر وقت پر، مقرر جگہ پر. وقت کون سا تھا؟ ضحیٰ کا،
دن کون سا تھا؟ یوم الزینہ، جو مقرر ہوا تھا، عید کا دن، خاص دن معین وقت پر جو قومی تہوار کا دن تھا، سب جادوگر اکٹھے ہو گئے. وقیل للناس، اور لوگوں سے کہہ دیا گیا، هل انتم مجتمعون، کیا تم جمع ہونے والے ہو. یہ بھی ابھارنے کا انداز ہے. یہ کہنے کی بجائے جمع ہو جاؤ، کیا کہا؟ جمع ہوتے ہو تم؟ جمع ہو گے؟ اکٹھے ہو گے؟ دیکھو گے اس شو کو؟ لعلنا، شاید کہ ہم، نتبع، پیروی کریں، السحرۃ، جادوگروں کی، ان کانو، اگر ہیں وہ، ہم الغالبین، وہ غالب آنے والے. اگر اس مقابلے میں جادوگر غالب آ گئے تو پھر ہم موسیٰ کے دین سے بچ جائیں گے، موسیٰ کی پیروی سے بچ جائیں گے اور جادوگروں کے دین پر، یعنی اپنے ہی دین پر رہ جائیں گے. اور بعض اقوال کے مطابق 12 سے 80,000 جادوگر اکٹھے کیے گئے. فلما جاء السحرۃ، پھر جب سارے جادوگر آ گئے، اکٹھے ہو گئے، قالوا لفرعون، تو انہوں نے فرعون سے مطالبہ کیا، کہنے لگے فرعون سے، کیا انا، یقیناً، لنا، ہمارے لیے، کیا بے شک ہمارے لیے، لاجرن، البتہ اجر ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہوں ہم غالب آنے والے. اگر ہم غالب آئے، غالبین کس کی جمع؟ غالب. اگر ہم غالب آئے تو کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا، کوئی صلہ ملے گا ہمیں اس خدمت کا؟ قال، کہا، نعم، ہاں، وانکم، اور بے شک تم، اذن، تب، لمن المقربین، البتہ مقربین میں سے ہوگے. مقربین کس کی جمع؟ مقرب کون ہوتا ہے؟ جو قریب تر ہو. یعنی اجر کے علاوہ، انعام کے علاوہ تمہیں تقرب بھی ملے گا، تم میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ گے. قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القوا، ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو. یہ نہیں کہا کہ جادو دکھاؤ، کیا کہا؟ ڈالو جو ڈالتے ہو. اور اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس انداز سے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ڈالو جو ڈالتے ہو، کر لو جو کرنا ہے. فَأَلْقَوْا، تو انہوں نے ڈالی، حبالہم، اپنی رسیاں. کس کی جمع ہے حبال؟ حبل کی. حبل کی جمع ہے حبال. جیسے عبد کی جمع ہے عباد. کس کے وزن پر ہے؟ فعال. فعال کس کا صیغہ ہے؟ کس کا وزن ہے؟ جمع کا. حبالہم، ان کی رسیاں. وَعِصِیَّہم، عِصِیَّہم، عصا کی جمع، ان کے عصا، لاٹھیاں. وقالو، اور وہ کہنے لگے، بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم. بے یہاں قسم کے لیے، فرعون کے اقبال کی قسم. اصل میں فرعون ان کے لیے کیا تھا؟ دیوتا. تو جب یہ کوئی اہم کام کرتے تو کیا کرتے؟ اس کا نام لیتے. جیسے ہم کوئی اہم کام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو یہ انہوں نے جب جادو کا یہ شو دکھانا شروع کیا تو سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ فرعون کا نام لیا. اسی معنی میں جیسے فرعون کی جے، حبل کی جے. تو بعزت فرعون. آپ کو معلوم ہے یہ تو خیر ناسمجھ لوگوں کی باتیں، بہت سے مسلمان بھی کچھ ایسے الفاظ بولتے ہیں. سلام کی بجائے کیا بولتے ہیں؟ علی مدد کہتے ہیں، یا اسی طرح کچھ اور نام لیتے ہیں اپنے پیروں کے یا بزرگوں کے، پیر بھائی، یا اور اسی طرح جو کامن انٹرسٹ کے گراؤنڈز ہوتے ہیں ان کو مینشن کر کے نام لیتے ہیں آغاز میں، یعنی کام کے شروع میں یا ملاقات کے شروع میں. تو وہی طریقہ ہے یہاں. بعزت فرعون، انا لنحن الغالبون، بے شک ہم، البتہ ہم غالب آنے والے ہیں. غالبون غالب کی جمع. اور آپ دیکھیے کہ چلے وہ بھی کچھ کہتے ہیں مگر عام نہ سمجھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں تیرے سر کی قسم، تیری عزت کی قسم. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی شرک میں آتا ہے. اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے. اور جس طرح وہ جادو لائے، وہ کیسا جادو تھا اس کا ذکر ہمیں سورۃ الاعراف میں ملتا ہے. سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھیں انہوں نے مسحور کر دی. سحروا اعین الناس واسترهبوهم، اور انہوں نے ان کو خوف زدہ کر دیا. وجاؤوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو بنا کے لائے.
اور پھر فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اس کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے. سورۃ طٰہٰ 67 میں یہ آتا ہے. جب وہ یہ سب کچھ دیکھا فألقى موسیٰ عصاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان روایات کو مانیں کہ جس میں آتا ہے کم سے کم 12,000 کا ذکر اور زیادہ سے زیادہ 80,000 جادوگر ایک میدان میں کھڑے، اور اگر ہر ایک بھی اپنے جادو کا کمال دکھائے، کتنی چیزیں ہوں گی سامنے. 80,000 سانپ دوڑ رہے ہوں کہیں، کیا کیفیت ہوگی. اس سے موسیٰ علیہ السلام وقتی طور پر گھبرا گئے. اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے کیا کیا، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، ایک عصا ڈالا، ایک. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو تب وہ نگل رہا تھا جو انہوں نے جھوٹ گھڑا تھا. تلقف لاقاف پیچھے بھی بتا چکی، کسی چیز کو تیزی سے نگلنا، ہاتھ میں لینا یا منہ میں لینا، دونوں کے لیے آتا ہے. یعنی صرف کھانے کے لیے نہیں آتا یہ. اگر آپ تیزی سے سنیچ کریں کوئی چیز، جھپٹے فوراً پکڑ لیں تو اس کے لیے بھی آتا ہے. یعنی پھرتی سے لینا اور جھٹ سے نگل جانا. جیسے بعض پرندے شکار کرتے ہیں نا، دیکھیں کھڑے ہو کر تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ آئے کہاں سے تھے اور گئے کہاں سے، اور انہیں نظر کیسے آ گئے اتنی جلدی، ایک سیکنڈ میں وہ اٹھا کے بھاگ جاتے. اس کو کہتے ہیں تلقف. اب ذرا امیجن کریں، کبھی دیکھا آپ نے ایسا منظر؟ اب اس سین کو یاد رکھیں کہ جس میں آپ نے کبھی کسی پرندے کو شکار کرتے دیکھا ہو، یا یہ جو یہاں سیگلز ہیں وہ بھی آ کے ایک سیکنڈ میں چیز اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی آپ نے چھپکلی کو دیکھا ہو یا مینڈک کو دیکھا ہو ایک دم مکھی کھاتے ہوئے یا کوئی چیز نگلتے ہوئے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، تلقف. 80,000 سانپ اور ایک عصا نے کیا کیا، ایک لمحے میں سب کو ہڑپ کر. تلقف ما یأفکون، یہ تلقف کا لفظ جو ہے نا، اس کو آپ دیکھیے کہ سب صفائی ہو گئی. یہ کیا ہوا، سوچیے ذرا کیا سین ہوگا نا. ایک لمحے پہلے کیا تھا کہ ہر طرف سانپ دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو ہی عصا آیا اس نے ایک ہی وار میں سب صفا کر دیا. اذا ہی تلقف ما یأفکون، جو جھوٹے طور پہ وہ بنائے ہوئے تھے. یأفکون کا لفظ کس سے، افک. فألقی السحرۃ ساجدین، پس ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے، یعنی سجدے میں ڈال دیے گئے. سجدے پہ جیسے مجبور کر دیے گئے. کس چیز نے ان کو مجبور کیا تھا، اس منظر نے کہ ایک عصا نے آ کے کیا کیا. قالوا آمنا برب العالمین، فوراً بول اٹھے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر. یہاں رب العالمین کی تکرار قابل ذکر ہے. رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. یہ وہی جادوگر تھے جو ابھی تو چند لمحے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا، اور اپنی بڑی مہارت کا انہیں مان تھا، اور بے عزت فرعون کہہ رہے تھے، اور ابھی وہ ایک دم کہہ رہے ہیں آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. اور القی السحرۃ، یعنی ڈال دیے گئے، کہ الٹا کر کے ڈال دیا گیا کسی چیز کو. سجدے میں جانا جو ہے وہ کیا ہے، سب سے اوپر والی چیز کو زمین پر رکھنا، تو الٹا ہونا نا. اوندھے ہو گئے، مان گئے، سرنڈر کر گئے. یہ کیا چیز تھی، یہ حقیقی معرفت تھی. یہ معرفت تھی، وہ چمک تھی حق کی جو انہیں نظر آئی اور انہوں نے قبول کر لی. فرعون نے ید بیضاء دیکھ کر کچھ نہ سمجھا. جادوگر جو اپنے فن کے ماہر تھے، انہوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا فوراً سمجھ گئے. اصل میں یہ جو شروع میں آیا نا سورت کے اولم یروا، یہ دیکھتے نہیں ہیں زمین پر کیا کچھ ہے، کیسی کیسی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. تو جو صاحب معرفت ہوتا ہے وہ ایک ایک چیز کو دیکھ کر آنسو بہاتا ہے کہ اللہ نے یہ کیا پیدا کیا ہے، کیسے پیدا کیا. وہ ایک ایک پودے کے پیچھے حیران اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ معرفت ہوتی ہے نا جو مختلف نظر عطا کرتی ہے انسان کو. یہاں بھی یہ معرفت تھی، پہچان تھی. ایک عام انسان کی پہچان کچھ اور ہوتی ہے اور ایک صاحب علم کی پہچان اور ہوتی ہے. اب مثلا میں اور آپ اگر پودے دیکھیں گے تو ہماری پہچان کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو ماہر نباتیات کا ہو سکتا ہے. وہ کسی اور ہی طرح ان چیزوں کو دیکھے گا، اور وہ جس طرح کا ایمان لائے گا ایک عام شخص نہیں لا سکتا. یہی حال جادوگروں کا تھا. بکل سحار علیم، ٹاپ کے جادوگر تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ جو کچھ انہوں نے
سالوں میں بنایا، وہ لمحے کی نظر ہو گیا. تو یہ جادو نہیں ہے، جادو میں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ جادو نہیں، یہ کچھ اور ہے. یہ سچے ہیں پیغمبر اور سرنڈر کر گئے. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. اور پھر فرعون تو بھڑک اٹھا. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم اس پہ ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں. کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا تھا اس ملک کا. کہاں یہ کہ 70-80 ہزار لوگ آن کی آن میں مسلمان ہو جائیں اور وہ سجدے میں گر پڑے. عمل سے بھی ثابت کر دیں، کیونکہ سجدے میں گرنا کیا ہے؟ عملی ثبوت اپنی سچائی کا. انہ لکبیرکم، ایک اور الزام، یہ دراصل تمہارا ہی بڑا ہے. کون؟ موسیٰ. الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا. یہ نہ ماننے والا ذہن جو ہوتا ہے نا، جو شخص اپنی غلطی نہ مانے پھر وہ ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتا ہے اور لوگوں کی سازشیں بتاتا ہے. کبھی کہیں اس کا ذہن جاتا ہے، کبھی کہیں، کیونکہ وہ جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے اپنی غلطی کو. دیکھیں آج بھی ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے، ہم اپنی کمزوریاں، اپنی غلطیاں نہیں مانتے کہ ہماری کوئی کوتاہی ہے، ہم محنت نہیں کرتے یا ہم اپنے دین پر صحیح نہیں ہیں. لہٰذا جو نقصان ہمیں پہنچتا ہے اس کی وجہ ہم کیا بتاتے ہیں؟ غیروں کی سازشیں. بھی تم اتنے احمق کیوں ہو گئے کہ دوسروں کی سازشیں تم پہ ہی چل رہی؟ جو عقل مند سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو کسی کی سازش کا شکار نہیں ہوتے، چاہے ساری دنیا مل کے سازشیں کرے. تو یہاں بھی سچائی نظر آئی، سچائی نہیں مانی تو اب کیا ہے؟ اس کو سازش بنا دیا. یہ تو کوئی تمہاری ملی بھگت لگتی. تو ایک بات سچ مان جاؤ تو یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں. لیکن جو شخص سچائی کو نہیں تسلیم کرتا اس کو پھر اپنے جھوٹ کو سہارا دینے کے لیے ایک کے بعد ایک اور جھوٹ گھڑنا پڑتا ہے. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لو گے. کیا؟ اپنے کیے کا وبال. کیا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، مخالف سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور البتہ میں ضرور سولی چڑھا دوں گا تم کو، اجمعین، سب کے سب کو، 70-80 ہزار کو سولی چڑھاؤں گا. آپ دیکھیں کتنی بڑی دھمکی تھی اس کی. اصل میں فرعون کی بڑی سخت رسوائی ہو گئی تھی. اس کے سارے ہی ساتھی جو اس کے ٹول تھے وہ سارے تو اس کا ساتھ چھوڑ گئے. وہ تو جا ملے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو اب اس کے لیے کیا تھا کہ بڑی بڑی دھمکیاں دے کے اور بڑی بڑی باتیں کر کے اور اس چیز کو سازش بنا کے اپنی بڑائی کو قائم رکھے، جھوٹا بھرم قائم رکھے. دیکھیے جادوگر بھی جب ایمان لے آئے تو کہنے قالوا لا ضیر، کوئی ڈر نہیں، کوئی بات نہیں، تم چڑھا دو میں سولی، کاٹ دو ہمارے ہاتھ پاؤں. اور یہ مخالف سمت کی بات اس لیے کہ دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، اس کی وجہ بتائی گئی پیچھے. قالوا لا ضیر، ہمیں کوئی ڈر نہیں، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ جانے والے. مر کے تو سب کو وہیں جانا ہے، ہم پہلے چلے جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ معرفت انسان کو جری اور بہادر بنا دیتی ہے، اسٹرانگ بنا دیتی ہے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، یہ ہے سچا ایمان کہ جس میں انسان اپنی غلطیاں دیکھنا شروع ہو جائے. جب انسان کو اپنی خطائیں نظر آنے لگے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا، ہماری غلطیوں کو بخش دے گا. ان کننا اول المؤمنین، ان یہاں لأن کے معنوں میں ہے، اس وجہ سے کہ ہم پہلے مومن ہیں، یعنی فرعونیوں کے مقابلے میں ہم پہلے ایمان لے آئے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ معرفت والا انسان توبہ استغفار کرنے لگتا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی بڑی نظر آنے لگتی. جب تک انسان کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی نا کہ اللہ تعالیٰ ہستی کیا ہے، تو انسان کو اپنے بڑے بڑے گناہ نظر ہی نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کیا ہوا، اللہ غفور رحیم ہے. لیکن جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو اس کو ایسی معرفت نصیب ہوتی ہے، ایسا نور نصیب ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطی اور خرابی بھی اس کو چبھنے لگتی ہے، اور وہ ڈرتا ہے پھر اللہ سے، پھر وہ توبہ استغفار کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر غلطی ماننے والا ہو جاتا ہے. اور یہ بڑی اہم صفت ہے، اس کے بغیر، غلطی مانے بغیر انسان اللہ کے راستے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اب یہ بہت سال بیچ میں آئے، آخری حصہ بتایا جا رہا ہے.
اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام فوراً نہیں نکلے مصر سے، کئی سال وہیں رہے، مزید کشمکش چلتی رہی، مزید سمجھاتے رہے. مصر پہ بہت سی آفتیں نازل ہوئی اس دوران، وہ جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں. کیا کیا ہوا تھا؟ مینڈک برسے، خون برسا، جوئیں، سسریاں اور بہت سی چیزیں. اور ہر دفعہ کیا کہتے؟ اپنے رب سے دعا کرو یہ مشکل ہٹے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. پھر نہ مانتے. آخرکار کوئی ایمان نہ لایا مزید موسیٰ علیہ السلام پر. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے چلو. اور اسری کس کے لیے آتا ہے؟ رات کے وقت نکلنے اور چلنے کے لیے. سبحان الذی اسری بعبدہ، اسری بعبادی. رات کو کیوں لے چلو؟ کیونکہ دن کو تو پھر وہ نظر آ جاتا اور پکڑے جاتے، منصوبہ پورا نہیں ہو سکتا تھا. انکم متبعون، یہ تھی وجہ، کیونکہ تم پیچھا کیے جاؤ گے، تمہارا تعاقب کیا جائے گا. متبع کا لفظ ہے نا اتباع سے، کسی کے پیچھے جانا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، جو ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اور ایمان والوں کو لے کے نکلے اور فرعون کو پتا چلا تو اس نے کیا کیا؟ سب لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اور یہ مدائن کی تعداد بھی 12,000 بتائی جاتی، 12,000 شہر جن کی بستیاں تھی جہاں اس نے لوگ بھیج دیے. حاشرین ہرکارے، جیسے پہلے بھیجے تھے نا جادوگر اکٹھے کرنے کے لیے، اب سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مقابلے میں سب کو اکٹھا کیا اور بلوایا. اور بنی اسرائیل جن کی تعداد تقریباً 6 لاکھ اور کچھ ہزار تھی، کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، تکبر کے مارے کہنے لگا یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں. لشرذمۃ، شرذمہ جو ہے نا جماعت کو کہتے ہیں، ناتواں اور بےکس لوگوں کی چھوٹی سی جماعت. حقارت کی وجہ سے کہا. شرازم کہتا ہے پھٹے پرانے چیتڑے، شرذمہ یہ ایسے ہی کمزور حقیر سے لوگ ہیں. قلیلون تھوڑے سے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک یہ ہمیں بہت غصہ دلانے والے. غائز، غیظ سے سخت غصہ، بہت غصہ دلانے والے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم البتہ سب بہت محتاط لوگ ہیں. حاضرون کس کی جمع؟ حاضر کی، حاضر کی نہیں، حاضر کی. محتاط، ڈرنے والے، یعنی ہم ان کی سازش کو ناکام کر دیں گے. صورتحال ہمارے کنٹرول میں ہے، بس تم سب لوگ اکٹھے ہو کے آ جاؤ اور ان سب کے پیچھے چلو. فَأَخْرَجْنَاهُمْ، تو نکال لیا ہم نے ان کو، من جنات وعیون، باغوں اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے. اب سارے فرعونی نکل رہے ہیں اپنے گھروں سے فرعون کے کہنے پر، اپنے گھر بار کاروبار سب چھوڑ کر. باغ، چشمے، کنوز، خزانے. کنز کون سا خزانہ تھا؟ خفیہ، چھپا ہوا، زمین میں دفن کیے ہوئے دفینے. ومقام کریم، اور عمدہ گھر، عمدہ مقام، بیٹھنے کی جگہ. کذالک، اسی طرح. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، وارث بنا دیا ہم نے ان کا بنی اسرائیل کو، ان باغوں اور گھروں کا نہیں بلکہ انہی کے زمین کا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پھر وہ ان کے پیچھے چلے اشراق کے وقت. مشرق کا لفظ جو ہے یہ چھوٹے کاف سے ہو، مشرق تو کیا ہوگا؟ شرک کرنے والے. اور مشرق کتنا ضروری ہے تو لفظ صحیح ہونا، ورنہ مشرق کیا بن جائے گا؟ مشرق. اور مشرق ہوتا ہے، شروق کہتے ہیں اس وقت کو جب سورج نکلا اور اس کی روشنی پھیل جائے. ضحیٰ کا وقت، چاشت کا وقت، اشراق کا وقت، بیسیکلی ارلی مارننگ. تو ارلی مارننگ، صبح سویرے ہی جو ہی روشنی پھیلی، سب فرعونی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے پیچھے نکل دوڑے اور اس طرح گئے کہ ان کو جا کے پا لیا. دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے. فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ، پھر جب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے دونوں گروہ، یعنی بنی اسرائیل کو پتا چل گیا کہ وہ پیچھے سے آ گئے سارے. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، موسیٰ کے ساتھی بولے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے. مدرک، دال رے کاف، اب تو ہم نہیں بچتے. اب کیا؟ آگے پانی کا سمندر، پیچھے لوگوں کا سمندر، ادھر ساری قوم فرعون اور ادھر پانی. اب بیچ میں ہمارا کیا بنے گا؟ قَالَ كَلَّا،
موسیٰ علیہ السلام بولے ہرگز نہیں، انما یہ ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی، وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے راستہ بتائے گا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ یہ کیا چیز ہے موسیٰ علیہ السلام کے اندر؟ توکل، یقین، پختہ ایمان۔ یہ کیسے آتا ہے؟ معرفت سے آتا ہے۔ یہ ہے وہ اندر کی خوبیاں جو موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھی، جن کی بنا پہ وہ چنے گئے تھے۔ کوئی ڈر نہیں، گھبراہٹ نہیں۔ اور کسی لیڈر کی ایک بہترین کوالٹی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ ڈرنے اور ڈرانے کی بجائے کیا کرے؟ بہادر رہے۔ اور سچی بہادری کب آتی؟ جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، کیا؟ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ مارو اپنے عصا کو سمندر پر، بحر پر۔ فَانْفَلَقَ، تو وہ پھٹ گیا۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، یہ وہی فَلَقَ ہے، پھٹنے کے لیے آتا ہے۔ فَانْفَلَقَ، تو وہ پھٹ گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، تو تھا ہر ٹکڑا، کسی بڑے مجموعے میں سے اگر ایک حصہ کاٹ لیتے تو اس کو فرق کہتے۔ فرقہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مین سٹریم میں سے کچھ لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں کل فرقن، ہر ٹکڑا، کس کا ٹکڑا؟ پانی کا۔ کالطود، یعنی جو ہی انہوں نے عصا مارا تو عصا مارتے ہی پانی کے ٹکڑے ہو گئے، اور ہر ٹکڑا کیسے ہو گیا؟ کالطود العظیم، طود کہتے ہیں بڑا پہاڑ، بلند پہاڑ، عظیم بہت بڑا۔ پانی جتنے ٹکڑوں میں ہوا تو ہر ٹکڑا بڑا پہاڑ بن گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ہر قبیلے کا راستہ الگ بنا، اور بعض میں آتا ہے کہ 2 بڑے پہاڑ بن کے بیچ میں سڑک نکل آئی۔ اور یہاں کیا ہے؟ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، بنی اسرائیل پار ہوئے تو قریب کیا ہم نے، ازلفنا، زلفا، زلفا کہتے ہیں درجے اور مرتبے میں نزدیکی، ثم وہاں، اس جگہ، دیر، یہ بھی اسم اشارہ ہے۔ الآخرین، آخر کی جمع، دوسرے، ایک ہوتا آخر پچھلے، اور آخر دوسرے، اور دوسروں سے مراد یہاں کون ہے؟ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، وہ بھی پیچھے پیچھے آنے لگ گئے، کیا سمجھ کے؟ کہ سڑک صاف ہے۔ وَأَنْجَيْنَا، اور نجات دی ہم نے، موسیٰ کو علیہ السلام، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، اجمعین، سب کے سب کو، آخری بندے تک کو ہم نے بچا لیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ڈبو دیا ہم نے دوسروں کو۔ ایک ہی راستہ ایک قوم کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اور دوسری قوم کے لیے ڈوبنے کا ذریعہ بنا، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں، یعنی اس ڈوبنے میں، لآیہ، البتہ نشانی ہے، سبق ہے۔ کس کے لیے؟ ظالموں کے لیے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر مؤمن، ماننے والے۔ اہل مکہ کو سمجھایا گیا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ کس کے لیے عزیز تھا؟ قوم فرعون کے لیے، انتقام لینے پہ قادر۔ اور کس کے لیے رحیم؟ قوم موسیٰ کے لیے۔ العزیز الرحیم، وہ عزیز ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو پکڑ لے گا۔ وہ رحیم ہے، اگر تم اس کے تابع دار رہے تو تمہارے پہ اپنی رحمتیں عام کر دے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ حق حق اور باطل باطل۔ تو سورۃ الفرقان کے بعد سورۃ الشعراء میں مزید فرقان واضح کیا جا رہا ہے مثالوں کے ساتھ۔ بالکل اللہ کی صحیح معرفت توکل بھی لاتی، اور پھر توکل اللہ کی مدد کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ اپنے کام اللہ کے حوالے کر دیتے تو اللہ بھی اس چیز کو سنبھال لیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دین کا کام توکل کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards.
Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.